بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم صدق اللہ العظیم۔ آج یکم رمضان المبارک کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ روزہ اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے۔ جس شخص کے اندر روزہ رکھنے کی سکت اور طاقت ہے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا، پھر اگر وہ زندگی بھر بھی تلافی کرنے کے لیے روزہ رکھتا رہے گا، تو وہ بات، وہ ثواب، اللہ کی وہ خوشنودی اور رضامندی وہ حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے نماز کے بارے میں یہ سنا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر والا عمل کیا۔ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جس شخص نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، زکوٰۃ کی اہمیت کو کم کیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ قرآن پاک میں حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے حج کرنا لوگوں پر ضروری ہے۔ آگے فرمایا، ومن کفر، جو حج کے لیے وسعت کے باوجود نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت لفظ استعمال فرمایا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو انکار کرتا ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ فرائض کے سلسلے میں کوتاہی سے اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ تو جیسے نماز، زکوٰۃ اور حج یہ فرائض ہے، اس میں اگر کوتاہی کی گئی تو اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ ایسے ہی روزے کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں یہ روزہ ہے۔ جان بوجھ کر روزے کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں بہت اہتمام سے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں بندوں کی طرف بہت زیادہ توجہ فرماتے ہیں۔ دوسری چیز، رمضان المبارک میں جو خاص نعمت ہمیں عطا کی گئی وہ تراویح کی نعمت ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے لیے سنت ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور یہ فرمایا یہ جو شخص رمضان میں تراویح پڑھے گا، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ، جو شخص رمضان میں تراویح پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ، تو یہ تراویح ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح میں 1 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے ہمیں پوری یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک اگر سننے کا نظم ہو جائے بہت بہتر ہے، قرآن پاک کسی حافظ صاحب کے پیچھے ہم سنیں، اور اگر ایسی کوئی گنجائش نہ نکلے تو آخری درجے میں ہمیں علم طرح سے باجماعت تراویح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی جوڑی دار نہ ملے تو اکیلے ہی تراویح پڑھنا ہے۔ لیکن بہرحال رمضان المبارک کی یہ بھی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی